آخری عشرہ چل رہا ہے اور یہ آخری عشرے کی تقریباً یہ 27ویں رات ہے۔ یہ رات شب قدر کی راتوں میں سے ایک رات ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو، وہ قدر جو والی جو رات ہے اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ابھی لیلۃ القدر کے تعلق سے آپ کو خبر نہیں دی گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو تلاش کرنے کے لیے، یعنی یہ خبر نہیں دی گئی کہ پہلے عشرے میں ہے کہ درمیانی والے عشرے میں ہے کہ آخر والے عشرے میں ہے، یہ خبر نہیں دی گئی، بلکہ قرآن کریم کی سورہ کریمہ نازل ہو چکی تھی، خبر نہیں تھی۔ آپ نے اس رات کو تلاش کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے پہلے عشرے کو میں ڈھونڈا، تلاش کیا، اعتکاف کیا پہلے عشرے میں، یعنی جیسے رمضان شروع ہوا، چالو ہوا، اسی وقت سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ پہلا پورا عشرہ، اور اس کے بعد پھر دوسرا عشرہ، اس کے بعد پھر تیسرا عشرہ، یعنی پورے رمضان میں آپ نے اس رات کو ڈھونڈنے کی، تلاش کرنے کی آپ نے بڑی محنت کی، یعنی پورے رمضان میں آپ نے اس کو تلاش کیا۔ بعد میں آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ جو رات ہے آخری عشرے، یعنی تیسرے عشرے میں، آخری عشرے میں یہ 5 راتوں میں اسے تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ 5 راتیں تلاش کی جاتی ہے، جیسے الحمدللہ ہم لوگ جاگتے ہیں، بچے بھی جاگتے ہیں، کچھ نوجوان بھی جاگتے ہیں، خواتین بھی جاگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کی اس شب بیداری اور شب قدر کی تلاش کی جو ہماری محنت کوشش ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کو وہ رات نصیب فرمائے جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضرات، اس عشرے میں ایک خاص چیز اور ہے جس کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے لوگوں کو تعلیم دی، اور وہ چیز جو ہے وہ صدقۃ الفطر ہے۔ کیا ہے؟ صدقۃ الفطر۔ صدقۃ الفطر کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ چھوٹے بڑے، مرد اور عورت سب پر یہ چیز فرض ہے، ضروری ہے کہ ہر شخص صدقۃ الفطر کو ادا کرے۔ اور صدقۃ الفطر کو ادا کرنے کی آپ نے کیا تعلیم دی؟ آپ نے تعلیم دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 سا، ایک پیمانہ تھا ناپنے والا، جیسے ہمارے یہاں 1 سیئی ہے یا کلو ہے، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 سا تھا۔ 1 سا، چاہے کھجور ہو، چاہے منقع ہو، چاہے وہ اور کوئی کھانے پینے کی چیز ہو، اسے نکالا جائے اور نکال کر کے اس کو غریبوں، محتاجوں، فقیروں کے اندر اسے تقسیم کر دیا جائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی طرح سے ہوتا تھا، اور الحمدللہ ہم لوگ بھی کر رہے ہیں۔ تو صدقۃ الفطر کہتے ہیں کتنا دینا ہے؟ صدقۃ الفطر 1 سا کا وزن جو بتایا جاتا ہے وہ تقریباً 2.5 کلو ہے، یا 2.5 کلو یا 2.25 کلو ہے۔ اس طرح سے ہر شخص کو نکالے۔ عید کے جانے سے پہلے اگر ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے عید کی نماز سے پہلے، تو اس کی طرف سے بھی 2.5 کلو نکالنا ضروری ہے، نکالا جائے۔ اس سے فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ غریبوں، محتاجوں کو بھی وہ چیز مل جاتی ہے، اور ان کے بچے ہم لوگوں کے ساتھ بھی مل کر کے بڑی فرحت اور بڑی شادمانی کے ساتھ عید کرتے ہیں، اور ان کے یہاں بھی کھانے پینے کی چیزیں مہیا ہو جاتی ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے، جو خاص بات یہ ہے کہ رمضان کے روزے کی حالت میں، رمضان کے مہینے میں ہم سے جو کچھ لغویات، زبان سے کچھ ایسی باتیں یا عمل کے ذریعے سے کچھ ایسی چیزیں سرزد ہو جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقۃ الفطر کی وجہ سے اسے ختم کر دیتا ہے۔
تو پتہ چلتا ہے کہ صدقہ دینا ضروری ہے. اور صدقہ جو ہے کچھ صدقے ایسے ہیں جو صدقے جاریہ ہوتے ہیں. صدقے جاریہ یعنی وہ ہمیشہ باقی رہنے والا صدقہ. کچھ صدقے ایسے ہوتے ہیں انسان جب مر جاتا ہے، پہلے سلسلے میں فرمایا ایک انسان جب مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو مرنے کے بعد بھی اسے 3 ایسے راستے ہیں یا 3 اس کے ایسے کام ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اسے ثواب ملتا رہتا ہے، اجر ملتا رہتا ہے. اس میں سے ایک یہ ہے صدقۃ جاریہ. آپ نے فرمایا وہ صدقہ جاریہ، جیسے مثال کے طور پر مسجد کا کام کروا دیا، مسجد بنوا دیا. دوسرا کام ہے مدرسہ بنوا دیا. تیسرا کام ہے جسے روڈ لگوا دی، بنوا دیا. ایک نل لگوا دیا، کنواں کھدوا دیا، کہ جس سے عام لوگ فائدہ حاصل کریں، جسے اس کا ذاتی پرسنل چیز نہ ہو، جیسے ہم نے اپنے لیے لگایا ہے اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا، ایسا نہیں ہو. وہ تو آپ نے اپنے لیے لگایا، عام لوگوں کے لیے کہ سارے لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں، جس میں سے چرند و پرند بھی ہیں، جس میں سے جانور بھی ہیں، جس میں سے انسان بھی ہیں. بہت سارے لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. اب مسجد بنا دیا جس نے اللہ تبارک تعالیٰ کے قبر کو نور سے منور فرمائے، یا اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب فرمائے. جن لوگوں نے مسجد کی زمین دی ہے، یا جن لوگوں نے مسجد بنانے میں حصہ لیا ہے، یا جن لوگوں نے ابھی بھی حصہ لے رہے ہیں، اللہ ان سارے لوگوں کے عمل کو قبول فرمائے. یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ کیا ہے. یہ صدقہ جاریہ آپ چلے بھی جائیں، جب تک یہ چیز باقی رہے گی انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا. تو پہلی چیز صدقہ جاریہ. دوسری چیز آپ نے فرمایا علم نافع ہے. علم تو بہت ساری ہے، بہت سارے علم ہیں، جیسے انگریزی علم ہے، ناول بھی ہے، یا بیہودی چیزیں بھی ہیں، یا اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے لوگوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. ایک علم وہ بھی ہے. ایک علم وہ ہے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. جیسے قرآن ہے، پڑھ رہا ہے تو اسے بھی فائدہ ہے، پڑھا رہا ہے تو اس سے بھی فائدہ مل رہا ہے. حدیث رسول ہے، پڑھ رہا ہے تو اس سے بھی فائدہ ہے. جہاں تک لوگ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، اس سے بھی فائدہ ہے. یا ایسی کوئی کتاب، دینی کتاب جو اللہ اس کے رسول کے تعلق سے، قرآن و حدیث کے تعلق سے جو کوئی دینی کتاب ہو، وہ لکھ کر کے چھوڑ کے چلا گیا، مرنے کے بعد اس کو اجر ملتا رہے گا. تیسری چیز آپ نے فرمایا اور ولد صالح، نیک لڑکا. دیکھیں لڑکا بہت سارے، لڑکے بہت سارے، لیکن لڑکوں میں نیک شرط لگائی گئی. اب کوئی بھی جائے، ہمارے یہاں تو اکثر بیشتر، یہاں تو نہیں دکھائی دیتا ہے لیکن اکثر بیشتر بمبئی میں دیکھا جاتا ہے کہ کسی کی نماز جنازہ پڑھنے گئے نا تو ایک تیر سے 2 شکار کرتے ہیں. کیسے؟ نماز جنازہ پڑھنے گئے، اگر اس کے خاندان میں سے اس کے ماں ہے، اس کے باپ ہے، اس کا بھائی ہے، یا کوئی اس کا اگر بڑا ہے نا، تو نماز جنازہ بھی دوسرے کی پڑھے، وہی جا کے ہاتھ پڑا کے کھڑا ہو گئے، ہے نا. نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، دین کا کوئی کام نہیں کرتا ہے، لیکن وہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو ایسے کھڑے ہونے سے کوئی فائدہ نہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ نیک اولاد اس کے لیے دعا کرے. اس میں نیک اولاد بنانے کی، نیک اولاد کو صحیح تربیت کرنے کی ضرورت ہے. اولاد کو صحیح تربیت کرو گے، دینی تربیت، تب وہ اولاد نیک ہوگی نا. اس کی کوئی دینی تربیتیں نہیں ہے، گاؤں میں کوئی پڑھائی نہیں، قرآن کی، دعا کی اور کوئی تعلیمیں نہیں اسے مل رہی ہے، وہ بچہ آگے چل کر کے کیا بنے گا؟ وہ دین نیک بنے گا. ہمارے یہاں اکثر بیشتر دیکھا جا رہا ہے، الحمدللہ ہم لوگ پڑھتے تھے، الحمدللہ ہم لوگوں نے قرآن مسجد میں پڑھا، قرآن مسجد میں پڑھا، درجہ 5 تک ہم لوگوں نے پڑھائی کی، اور اس کے بعد آگے گئے. آج ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے جیسے چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے، لے جا کر کے انگلش والے اسکول میں ڈال دیا. کیا ڈال دیا؟ اب وہ بچہ جب وہاں سے پڑھ کے آئے گا تو کھڑے کھڑے نہیں مودے گا، کیا کرے گا؟ اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا کہ بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا. اس کو پتہ ہے کچھ؟ اسے پتہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنے باتھ روم سنڈاس کو صاف کرنا دائیں ہاتھ سے کرنا بائیں ہاتھ سے. اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. کوئی بھی استعمال کرتا ہے، کچھ بھی کرتا رہتا ہے. گھر میں داخل ہوا، اس کو پتہ نہیں کون سی دعا پڑھنی ہے. مسجد میں آیا، اس کو پتہ نہیں کوئی دعا کون پڑھنی ہے. گھر سے باہر نکلا، اس کو پتہ نہیں کون سی دعا پڑھنی ہے. یہ تعلیم کہاں ملے گی؟ یہ تربیت جو ہے سب سے پہلی ماں کو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے. ماں کو آج ہمارے یہاں جاہل عورت لے آتے ہیں، جاہل اکثر بیشتر، بڑی خوبصورت ہے، سامان زیادہ دے رہا ہے، اس کا باپ گاڑی اچھے سے اچھا دے رہا ہے. جاہل لڑکی گھر میں لے کے کیا ہے،
اب اس سے جو اولاد پیدا ہوگی تو جاہلیت تو ہوگی نا، وہ کہاں لے کر جائے گی؟ وہ انگلش میڈیم میں پہنچائے گی، اس لیے کہ اور لوگوں کو دیکھ رہی ہو کہ اس کا بچہ انگلش بولنے لگا۔ اگر ہمارا بچہ حافظ قرآن ہو جائے تو لوگوں کو اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے، اگر کسی کا بچہ ڈاکٹر ہو جائے تو بہت خوش ہوتے ہیں، ہوتے ہیں نا؟ حافظ قرآن ہو جائے اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ڈاکٹر ہو جائے انجینئر ہو جائے نا، لڈو جا کے بانٹیں گے۔ تو یہ ہماری سوچ بن چکی ہے، اور آج وہی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں میں کوئی تربیت نہیں ہے۔ تربیت کرو، نیک دینی تربیت کرو، دینی تربیت کریں گے تو ہمارا بچہ نیک ہوگا، صالح ہوگا، ہمارا بچہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعائیں کرے گا۔ بیچارہ ہمارا بچہ خود نماز نہیں پڑھتا ہے، اپنے لیے دعا نہیں کر پاتا ہے، تو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیسے کرے گا؟ دعا کرے گا نہیں کر سکتا ہے۔ اسے ضرورت ہے بچوں کو نیک بناؤ، اور سب سے پہلی ضرورت جو ہے وہ ماں کو، ماں کی گود پہلا مدرسہ ہوتا ہے، ماں کی گود پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا نام ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ انس بن مالک جو تھے یہ دائرہ اسلام سے دور تھے، اسلام قبول نہیں کیا، لیکن حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنایا اور انہیں اسلام قبول کر لیا۔ ان کے ایک چھوٹا بچہ جو تھا انس رضی اللہ عنہ گود میں ہے، تعلیم دے رہے ہیں۔ کیا تعلیم دے رہی؟ بیٹا کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا تعلیم دے رہی؟ سب سے پہلا مدرسہ بچے کا اس کے ماں کا گود ہے، گود ہی سے اس کی تعلیم ملتی ہے۔ کیا سکھا رہی ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہیں سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد آ گئے، مالک آ گئے، کیا کر رہی ہو؟ ہمارے بچے کو تو بگاڑ رہی ہو، اس لیے کہ دائرہ اسلام سے دور ہے اور تو برا ہی لگے، ہمارے بچے کو تو بگاڑ رہی ہو۔ کہا نہیں، آپ کے بچے کو میں سنوار رہی ہوں۔ کیا کہا؟ بگاڑ نہیں ہوں، سنوار رہی ہوں۔ ایسی بات ہے، کیا بتا رہی ہوں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ غصے میں آ گئے حضرت مالک غصے میں آ گئے، انس رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم غصے میں آ گئے اور اپنا سامان اٹھایا، غصے میں آ کر کے گھر کو چھوڑ کے نکل گئے، تو دوبارہ گھر کو واپس نہیں آئے، چلے گئے چھوڑ کے۔ اس لیے کہ دائرہ اسلام سے دور تھے، کافر تھے، انہوں نے اس چیز کو مانا نہیں۔ اور بعد میں وہی ہے تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو جب کچھ تھوڑے اور بڑے ہو گئے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جا کر کے پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی یہ میرا بچہ ہے، آپ خدمت کے لیے اسے قبول فرمائیں۔ کون کہتی؟ ام سلیم کہتی ہے میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا چھوٹا بچہ ہے، میں آپ کی خدمت کے لیے اپنے بچے کی طرح آپ قبول فرما لے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم بارک۔ اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہ رب العالمین دل کی میں برکت عطا فرما دے، اللہ رب العالمین دل کے مال میں برکت عطا فرما دے، اے اللہ تم کی اولاد میں برکت دے، اے اللہ رب العالمین جو کچھ نہیں تو عطا فرما سب میں برکت عطا فرما دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا یہ اثر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ 10 سال تک آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ کتنے سال تک؟ 10 سال تک خدمت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ 10 سال تک میں نے خدمت کیا، کبھی میرے ہاتھ سے کوئی چیز گر جاتا تھا، کچھ نقصان ہو جاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اف تک نہ کہا۔ نوکری کر رہے ہیں، نوکری نہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ خدمت کر رہے ہیں۔ کس کی؟ کائنات کے امام کی خدمت کر رہے ہیں۔ کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ کائنات کے اندر جیسا کوئی دنیا میں آیا نہیں اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ وہ شرف حاصل ہو گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو شرف نصیب ہو گیا، 10 سال تک خدمت کی۔ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مرتبہ کہا کہ انس ایک کام کرو، جا کر کے تم ایک کام کر کے چلے آؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ عنہ سے کہا
میں تربیت کے تعلق سے بتا رہا ہوں کہ بچے کی کس طرح سے تربیت ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہیں, وہ چلے گئے دیکھا چھوٹے بچے تھے, نونیان چھوٹے بچے تھے, گئے تو کچھ بچے کھیل رہے تھے, جا کے وہیں کھیلنے لگے. بچوں کی عادت ہے کھیلنا, بچوں کو دیکھا وہ جا کے کھیلنے لگے. وقت ہو گیا, ٹائم ہو گیا, واپس نہیں آئے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا انس کہاں چلا گیا, انس کہاں چلا گیا. قربان جائیے ایسے لوگوں پر. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے کھیل رہے ہیں. پھر صلی اللہ علیہ وسلم تو گئے, دیکھا تو انس پیچھے سے, انس یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جا رہا ہوں. آپ نے کچھ نہیں کہا, آپ نے کچھ نہیں کہا, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جا رہا ہوں. گئے اور اس کے بعد وہاں سے واپس جب آئے تو تاخیر ہو گئی, لیٹ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ساری وہ چیز بتا دی. اماں سوال کرتی ہے, جب گھر پہ گئے اماں نے پوچھا, سلیم نے پوچھا بیٹے کہاں تھے, بڑی دیر ہو گئی. کہا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کام کے لیے بھیجا تھا, اس لیے میں وہاں گیا تھا. کہا کیا بات ہے؟ کہا ماں مت پوچھو. کیا کہا؟ نہ پوچھو. ماں سے قریبی کوئی ہوتا ہے؟ ماں سے قریبی زیادہ کوئی ہوتا ہے بچے کے لیے؟ ایک ایک چیزیں بچہ اپنی ماں کو بتاتا ہے, یہاں تک اس کے گود میں چپک جاتا ہے, اس کے کندھے پہ چڑھ جاتا ہے, ساری چیزیں ہوتی ہیں. ماں سوال کر رہی ہے. کہا ماں یہ راز کی بات ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو اپنے سینے میں رکھا اور کسی سے نہیں بتایا. قبر میں چلے گئے, اس راز کو لے کر کے قبر میں چلے گئے, لیکن کسی کو بتایا نہیں. یہ تربیت ہے. کیا ہے یہ تربیت؟ ہمیں اپنے باپ اپنے بچوں کی تربیت کی ضرورت ہے. دینی تربیت کریں, دینی اصول پہ چلائیں. بچہ جب 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز پڑھنے کا حکم دے ماں, اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے اس کو مار کر کے بستر سے الگ کر دو. یہ ہے. لیکن آج معاملہ کیا ہے, اگر ہم اپنے بچے کو کچھ بولیں گے نا تو ہمارا بچہ ہمیں بھگا دے گا. یہ ہے نا, ہمارا بچہ گھر سے بھگا دے گا, چل آ جائے تو مجھے ڈانٹنے بولنے آئی. تو ہم نے تربیت صحیح نہیں کی, جس کی وجہ سے ہمارے بچے جو شیر ہو گئے, اور ہم نے جو انہیں کھلایا پلایا, حرام کھلایا پلایا, جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کی حرام تربیت ہوئی, حرام پرورش ہوئی. تو اس طرح سے کہنے کا مطلب یہ ہے. اور اس کے بعد یہ صدقہ جاریہ کی تعریف بتا رہا تھا. تو صدقہ جاریہ ایک صدقہ جاریہ ہے اور ایک گناہ جاریہ. صرف ایک بات بتا کے ختم کرتا ہوں. ایک صدقہ جاریہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو ثواب ملتا رہے گا, اور ایک گناہ جاریہ ہے. کیا ہے گناہ جاریہ؟ مرنے کے بعد بھی اس کو گناہ ملتا رہے گا. ایسے گناہ جاریہ کس کو بولتے ہیں؟ مثال کے طور پر ہم نے کوئی اپنی زبان سے کوئی گیت اور گانا گایا, پیار محبت کی, اور کوئی ایسی چیز موبائل پر لوڈ کر دیا, اب اس کو فارورڈ کر دیا دوسرے کے پاس, لوگ سن رہے ہیں نا, لوگ دیکھ. ٹک ٹاک بنایا, ناچا کودا, بنا کر کے موبائل پہ لوڈ کیا, اس کو ادھر ادھر فارورڈ کر دیا, لوگ دیکھ رہے ہیں. یا اس طرح سے اور کوئی غلط کام کیا جو شریعت نے جسے حرام قرار دیا ہو, ناجائز قرار دیا ہو, ہم نے اس کو کیا اور کر کے اس کو لوڈ کر دیا, بھیج دیا. اب جب تک لوگ اس کو دیکھ کر کے دیکھتے رہیں گے, وہ ہمارے کھاتے میں گناہ لکھا جائے گا. لکھا جائے گا گناہ. مرنے کے بعد بھی مر گئے نا, اگر وہ چیز چلتا رہا تو ہمیں گناہ ملتا رہے گا. ایک صدقہ جاریہ, مرنے کے بعد آپ کو ثواب ملے گا, اور یہ وہ غلط کام جو ہم دنیا کے اندر کر گئے وہ گناہ جاریہ ہے, مرنے کے بعد بھی اس کا گناہ ہمیں ملتا رہے گا. اور یہ بھی جان لیجئے کہ اگر ہم نے ایک گناہ کیا ہے, کیا کیا, ایک گناہ کیا ہے, تو اس گناہ کو جو ہے ہمارے لیے جتنے لوگوں کو اس گناہ کی وجہ سے, ہمارے گناہ لوگوں کو جتنے لوگوں کا بگاڑ ہوا ہماری وجہ سے, جتنے گناہ ہم کو ملے گا, جتنے وہ بگڑا ہے اس کا پورا گناہ ہم کو ملتا رہے گا. پورا گناہ ملتا رہے گا. جتنے لوگ بگڑتے رہیں گے ان سارے لوگوں کو بگاڑ کا گناہ ہم کو ملتا رہے گا, اس لیے کہ ہمارے وجہ سے بگڑا ہے. اور اگر ثواب کی نیت سے کوئی کام کر دیا, لوگ سدھر گئے, تو جتنے لوگوں کا سدھار ہوا ہے نا, سارے لوگوں کو نیکی آپ کو ملتی رہے گی. اس کو بھی نیکی ملے گی اور آپ کو بھی نیکی ملے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی صدقہ جاریہ نیک کام کرنے کا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بچوں کو دینی تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر
دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. السلام